اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2020 ستمبر کی 14 تاریخ اور سورہ طور 27 پارے میں ہے، سورت نمبر 56 52 بلکہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور کتاب جو لکھی ہوئی ہے اس کی قسم ہے، فی رق منشور، کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا کپ کپا کر، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے اون ہو کر، فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو خوض میں پڑے کھیل رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، افسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم کو نظر نہیں آتا، اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے یکساں ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کام تم کرتے تھے بے شک تمہارے لیے ہے بدلہ اس کا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 16 آیتیں ہیں، ایک ہی مضمون ہے، اس میں سب سے پہلے 6 قسمیں کھائی گئی ہیں ایک خاص بات پر، اس کے بعد وہ جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تفصیلات ہیں، اور پھر اس دن جو جھوٹے لوگ ہوں گے ان کا جو انجام ہے وہ بتایا گیا۔ کہا گیا کہ والطور، قسم ہے طور کی، طور جو ہے وہ وادی سینا کا وہ پہاڑ ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی تھی۔ ویسے طور پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں جنرلی بھی۔ تو والطور وہ پہاڑ، وکتاب مستور، وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، مستور سطر سے ہے، سطروں میں جس کو لکھا گیا ہو۔ توریت لکھی ہوئی ملی تھی، قرآن مجید تو لکھا ہوا نہیں ملا، لیکن کیونکہ یہ بھی الکتاب ہے تو اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتی ہے۔ فی رق منشور، بیت کشادہ اوراق کے، رق کہتے ہیں ورقے کو، ہر وہ چیز جو نرم ہو اور پتلی ہو، جیسے کہ ایک پیج ہوتا ہے، تو پہلے وقت میں چمڑے کو لے کر اس کو کوٹ کر اس کو خاص پروسیس سے گزار کر ایک جھلی بنا دیتے تھے جس میں بڑی آسانی سے لکھا جا سکتا تھا، بعد میں پھر اس کو خاص سائز میں کاٹ کے اس کو بائنڈ کر کے اس کی بک بنا دیتے تھے، تو رق کہتے تھے اس کو۔ فی رق منشور، جو جھلی میں لکھی ہوئی ہے، کھلی ہوئی، منشور بالکل کھلا ہوا، بڑے بڑے پیجز جس کے ہوں، تو اس سے مراد کتاب بھی ہے، کاغذ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے اس گھر کی کہ جو معمور ہے۔ بیت المعمور سے مراد ایک فرشتوں کا کعبہ لیا جاتا ہے جو اس کعبے کے اوپر ہے،
اور اس سے مراد یہ والا کعبہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ معمور ہے، ہر وقت بھرا ہوتا ہے، کم ہی وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسا وقت کہ اس کا طواف رک جائے۔ اور اس معمور سے مراد یہ دنیا بھی ہے جو آبادی سے بھرپور رہتی ہے، معمور رہتی ہے، اس میں بہت سی آبادی ہے۔ تو تینوں چیزیں جو ہے اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ یہ دنیا مراد ہو سکتی ہے، بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ ہے یا پہلے آسمان پہ کہ وہ مراد ہو سکتا ہے، اور کعبۃ اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو مکہ میں ہے۔ اور سقف المرفوع، سقف کہتے ہیں سیلنگ کو، ایک ہوتی ہے روف جو اوپر کی سائڈ سے چھت ہوتی ہے، سیلنگ جو چھت کی نچلی سائڈ ہوتی ہے۔ ہم آسمان کو نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں، آسمان کے اوپر کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم نیچے سے دیکھتے ہیں، تو اس کو سقف کہا گیا۔ مرفوع بہت بلند، اور بلند چھت کی قسم ہے، یعنی آسمان کی، تفسیری ترجمہ ہے آسمان کی قسم۔ والبحر المسجور، مسجور کہتے ہیں ابلتے ہوئے بھی کو بھی کہتے ہیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے بھی کو بھی کہتے ہیں، اور یہ جو سمندر جس کا جو 70% زمین پر چھایا ہوا ہے، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو سمندر خاموش نہیں ہوتا بلکہ اس میں شور ہوتا ہے اور وہ ابل رہا ہوتا ہے یا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اس کا یہ جو طریقہ کار ہے اس کو مسجور کہتے ہیں۔ تو والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے پانی کی، سمندر کی، دریا کی قسم ہے۔ یہ 6 قسمیں کھائی گئی ہیں، کس بات پہ؟ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہ ہونی شدنی چیز ہے، یہ آئے گی آئے گی، یہ ہوگا ہی ہوگا، اور اس سے کوئی مفر نہیں۔ یہ ہے بات جس پہ 6 چیزوں کی قسم کھائی گئی، تیرے رب کا عذاب آئے گا۔ عذاب ایک تو اس سے مراد وہ بڑی قیامت ہے، ایک اس سے مراد قوموں پہ گزرنے والی چھوٹی قیامتیں بھی ہیں، اور اس سے مراد وہ موت بھی ہے جو آپ پہ آ گئی، جس پہ بھی آ گئی، اور وہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے اور اس پہ وہ موت عذاب بن کر آئی۔ ایک تو موت آتی ہے ایک نیک آدمی کے لیے، اس کی جو محنت ہے، جو دنیا میں اس نے فصل بوئی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کی وہ محنت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو اس کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے، اس کے لیے یہ موت عذاب تو نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص کہ جس نے زندگی اس طرح سے گزاری کہ اس کی کوئی حفاظت نہیں کی، اس کو لے کے نہیں چلا، اسے کسی مقصد کے لیے نہیں گزارا، تو یہ موت کا عذاب ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بستیوں پہ عذاب آتے ہیں، بڑی بڑی بستیوں پہ جن پہ پیغمبر آئے ان پہ عذاب آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایسا عذاب تو نہیں آئے گا جس سے پوری امت تباہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ بستیوں پہ عذاب اب بھی آ سکتا ہے، اور اس سے جو کامل ترین مراد ہے وہ قیامت ہے جو تیار کھڑی ہے، کسی وقت بھی آنے والی ہے۔ ما لہ من دافع، اس کی جو خاص بات ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، جب وہ آئے گی کوئی نہیں روک سکے گا۔ دافع ٹالنے والا، دافع بلیات ہم کہتے ہیں نا، یہ تویز لے لو، یہ دافع بلیات ہے، یا یہ وظیفہ کر لو، اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ما لہ من دافع، کوئی چیز بھی ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس کو دفع کر سکے، جو اس کو ٹال سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی کسی درجے کا بھی ہو، وہ اس عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ اب اس عذاب کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لازم ہے، آپشنل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی گھر، کوئی ملک وہ کہے کہ میں بچ جاؤں گا، مجھ سے ٹل جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اسے روک لوں گا 100 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں آیات ہیں کہ ایک گھڑی بھی اوپر نیچے نہیں ہوگی، ایک گھڑی بھی۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی لیٹ ہوگی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی، نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، جو اس کا وقت مقرر ہے اس وقت آئے گا۔ ایک تو اس میں یہ بات ہے، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسری خطرناک بات یہ ہے، یوم تمور السماء مورا، اب آسمان جو ہے، ہمیں تو عادت ہے ایک بالکل کوائٹ اینڈ کام اور ٹھہرا ہوا آسمان دیکھنے کی۔
اگر یہ آسمان ہی ہلنا شروع ہو جائے تو وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، کپ کپانے لگے گا، ہلنے لگے گا۔ آپ کبھی درختوں کو دیکھیں جب ہوا چل رہی ہوتی ہے، خصوصاً کھجور کے درخت کو دیکھیں، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ کیسے پتے جو اس کے لہک رہے ہوتے ہیں، تو اس کو مورا کہتے ہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا کپ کپا کر۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔ پہاڑ کیسے اڑنے لگیں گے کہ اون کی طرح ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ بھی ہے کہ وہ دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور اڑنے لگیں گے۔ تو پہاڑ اتنی بڑی چیز ہے، یہ سلسلہ ایک کو مثلا یہ کو ہمالیہ ہے، اور وہ ہم ان پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، اور اس وجہ سے رہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آج تک کوئی ٹیکنالوجی جو اس کو ہلا سکے نہیں پیدا ہوئی۔ صرف اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا، تھوڑا سا یہ ہلے تو ایک پوری تاریخ رقم ہو گئی۔ یہاں تو یہ کہا رہا ہے کہ یہ سیر کرتے پھریں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑتے پھریں گے، جیسے روئی کے گالے اڑتے پھرتے ہیں ویسے اڑتے پھریں گے۔ آپ کے ہاں وہ تجربہ ہو، کبھی آپ نے پینجے کو دیکھا ہو، جو اب تو وہ مفقود ہو گیا، وہ گھر میں آتا تھا، آ کے روئی کو وہ دھنکتا تھا، اور اس میں کیسے وہ روئی کے گالے اڑتے تھے، بالکل وہ والا منظر جو ہے کہ وتسیر الجبال سیرا، کہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑنے، یہ جیسے کوئی ہلکی سی چیز ہے، روئی کا گالا کیا ہوتا ہے، اس طرح سے پہاڑ اڑیں گے۔ یہ تو اس کی جو فزیکل ڈائمنشن ہے، اس کی جو حصی جہت ہے، اس کے بارے میں کہ یہ حال ہو جائے گا، آسمان بھی ہلے گا، زمین کے اوپر پہاڑ بھی ہلیں گے، تو زمین کا اپنا کیا حال ہوگا، یہ سولر سسٹم کدھر جائے گا، یہ ہماری گلیکسی کدھر جائے گی، بڑے ہی برے حال ہوں۔ جو اس دن زندہ ہوگا وہ کچھ دیکھے گا کہ اس کی زبان حلق کو آ جائے گی، بالکل جو ہے وہ کلیجہ اس کا پھٹ رہا ہوگا، اس طرح کا معاملہ ہو۔ لیکن پھر خصوصاً جو اس کی اخلاقی جہت ہے کہ فویل یومئذ للمکذبین، یہ جو جھوٹے ہیں نا، ان کے لیے یہ بڑا عذاب بن کے آئے گی، ان کے لیے تباہی ہوگی، بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی کیا طریقہ کار ان کا؟ الذین ہم فی خوض یلعبون، کہ وہ لوگ کہ جو خوض کہتے ہیں بے تکی بات، باطل، بے فائدہ باتیں، جو لوگ بے فائدہ بحثوں میں، باتوں میں الجھے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت گزاری کا مظہر ہوتا ہے۔ ہم اپنی محفلیں دیکھیں کہ ہماری محفلیں کیا کہتی ہیں، ہم کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فضول کی باتیں۔ کسی بندے کو پکڑ لیا، اس کی غیبت کرنا شروع کر دی، کوئی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کسی کے سامنے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دیا، جی آؤ آج مل کے اس کی کٹ لگاتے ہیں، وہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب انبیاء کی باتوں پہ ہنسی مذاق، اور دین کو بھی نہیں چھوڑتے، حدیث کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، اور سب فضول باتیں، فضول تبصرے جن کا کوئی فائدہ قطعاً نہیں ہونے والا۔ کہا کہ قیامت اصل میں ان لوگوں پہ آئے گی، یہ برباد ہوں گے، ان کے مزے آئیں گے پھر اس دن۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو اچھے ہیں، قیامت کے دن اس سے پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی، وہ سارے لوگ فوت ہو جائیں گے۔ نیک لوگوں پہ کو یہ مصیبت نہیں دیکھنی ہوگی، اگر دیکھنی بھی ہو تو ان کے لیے یہ مصیبت ہے ہی نہیں۔ یہ مصیبت اصل میں ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے ہیں۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین ہم فی خوض یلعبون، بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں، فضول کے تبصرے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکے، یہ دھکا دینا، اس کو اگر آپ دا کہیں تو یہ بالکل لفظ بھی دھکا دینے کی طرح کا اس کا ساؤنڈ افیکٹ بھی بنتا ہے۔ جس دن وہ دھکے دیے جائیں گے الی ناری جہنم، جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا دھکے دے دے کر۔
جانا نہیں چاہیں گے، لیکن یہ کہ ان کو دھکے دے کر لے جایا جائے گا. پھر ان کو کہا جائے گا ہَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کیونکہ یہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کا بھی مذاق اڑاتے تھے، بڑی باتیں کرنے والے تھے. تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ. جب اس میں دھکیلا جائے گا نا، دھکے دے دے کر جب پہنچایا جائے گا اس کے کنارے پہ، پھر ایک زور کا دھکا دے کے پھینکا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے. اللہ کی نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ نہ ہونے والی، اور تم کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہیں یہ بڑی بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں، لوگوں پہ اثر کرتے ہیں، ساحر ہیں. افسحر ھذا، جادو ہے یہ، دیکھو ذرا یہ جادو ہے یا اصلی ہے، جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ اس آگ میں تمہیں دھکا دے کے ڈالا ہے تو اس نے کچھ جلایا یا نہیں جلایا، یہ صرف جادو ہی جادو ہے. افسحر ھذا، کیا پس یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں. اس وقت بھی تم نے وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تم نے دیکھا نہیں. اس وقت بھی تمہیں نبی نے بہت سمجھایا، تمہیں قرآن نے بہت سمجھایا، تم نے دیکھا نہیں، اور اب بھی تم دیکھتے نہیں. تو کیا یہ جادو ثابت ہوا؟ اسلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، جھونکے جاؤ اس کے اندر. فاصبروا او لا تصبروا، یعنی اس عذاب اور اس جہنم کا جو ہے نا شدت ان دو الفاظ سے ہے. دنیا میں کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی بات ہو، ہم کہتے ہیں صبر کرو، صبر سے ٹل جاتی، ہر مصیبت صبر سے ٹل جاتی. اس کے بارے میں یہ کہا گیا فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں. سواء علیکم، برابر ہے. کسی شخص کو جہنم میں ڈالا جائے، وہ چیخے چلائے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، کچھ بھی کرے، وہ جہنم سے نکلنے والا نہیں. یا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ بالکل صبر سے جہنم میں بیٹھ جائے، اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یہ ایسی مصیبت ہے، یہ صبر سے بھی نہیں جائے گی. فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر. انما تجزون ما کنتم تعملون، اصل بات یہ ہے کہ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ اسی کا تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے، بدلہ مل رہا ہے. یہ تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہوئی چیز. اتنا سخت عذاب ہے کہ صبر بھی اس دن کام نہیں دے گا، اس میں جھونکا جائے گا. پھر وہ پوچھا بھی جائے گا، ہاں جی تم کہتے تھے یہ نبی جادوگر ہے اور ان کی ساری باتیں جادو ہیں، تو دھکا دے کے نا پوچھا جائے گا جادو ہے یا اصلی آگ ہے؟ افسحر ھذا، یا یہ ہے کہ تمہاری بصیرت بھی نہیں تھی، تمہاری بصارت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی، آج تو ہمیں بصیرت سے دیکھنا ہے نا، اس وقت پھر بصارت سے دیکھیں گے. آج ہمیں نبی کے کہنے پہ، قرآن مجید کے کہنے پہ. تو اسلوہا، ان کو اس میں ڈال دو، ان کو دھکے دے دے کے اس میں ڈالا جائے گا، اور جو جھوٹے لوگ ہیں اس دن ناکام ہو جائیں گے. آسمان بھی ہلے گا، پہاڑ بھی اڑیں گے، اور بس اس بات پر 6 قسمیں، طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، رق منشور کی قسم، بیت المعمور کی قسم، سقف المرفوع کی قسم، بحر المسجور کی قسم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.